ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے وہ ہے علامہ سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی کے اوپر یہ ہمارا چوتھا ویلاگ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے 3 ویلاگ میں شروع میں ہم بتا چکے ہیں ان کے بارے میں، اور کچھ حصہ بقایا ہے جو کہ آج چوتھے ویلاگ میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے 1923 میں ہندوستان کی مشہور اسلامی یونیورسٹی دارالعلوم ندوہ یعنی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے معتمد تعلیم بنائے گئے اور تا حیات اسی عہدے پر قائم رہے۔ 1949 میں آپ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ آخری حج کیا اور آل سعود کے مہمان خصوصی رہے۔ 1950 میں بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر آپ پاکستان منتقل ہو گئے اور پاکستان کی دستور سازی کی مذہبی کمیٹی کا عہدہ صدارت بھی سنبھالا۔ جہاں تک علامہ سید سلیمان ندوی کی علمی اور تحقیقی خدمات کا تعلق ہے تو آپ کی تمام تصانیف آپ کے تبحر علمی تحقیق و ذوق، قرآن و حدیث کے عمیق علم، تاریخ اسلامی پر گہری نظر اور اسلامی علوم و فنون پر بے پناہ دسترس کی مثال ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف سیرت النبی جلد سومتا شتم یعنی 8ویں اشتم، 2 خطبات مدارس، رحمت عالم، حیات مالک، سیرت عائشہ خیام، حیات شبلی، ارض القرآن، عرب ہند کے تعلقات، عربی کی جہاز رانی، سفر نامہ افغانستان، یاد رفقان ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں صفحات پر مشتمل معارف کے شذرات اور مقالات ہیں جو آپ کی شاندار علمی کارکردگی میں چاند لگا دیتے ہیں، مگر جن کتابوں کی تخلیق نے آپ کی شہرت کی بلندیوں تک پہنچا لیا، ان میں سیرت النبی، خطبات مدارس، عرض قرآن اور سیرت عائشہ اور خیام ہے۔ خاص طور پر قابل ذکر جہاں تک سیرت النبی کے بقیہ 4 جلدوں کی تکمیل کا تعلق ہے تو وہ علامہ سید سلیمان ندوی کی زندگی کا سب سے عظیم الشان علمی اور تحقیقی کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنے استاد علامہ شبلی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی علمی اور تحقیقی انداز میں اس کی تکمیل کی، بلکہ سیرت نگاری کو ایک ایسی شان عطا کر دی جس کی نظیر پورے تاریخ اسلامی میں مشکل سے ملتی ہے۔ سیرت النبی صرف حالات و وقائع نبی کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ باسط نبی کے پیغام اور ترجمان کی بھی حیثیت رکھتی ہے، اور ساتھ ہی اردو ادب و انشا پردازی کی بہترین شاہکار ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی کی زندگی کا دوسرا عظیم الشان کارنامہ دارالمصنفین کے قیام اور اس کی تعمیر و ترقی تھا۔ یوں تو علامہ شبلی مصنفین کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر ہی قائم کرنا چاہتے تھے، مگر اہل ندوہ کی مخالفت نے اس کے قیام کی کوئی صورت پیدا نہ ہونے دی۔ جب علامہ شبلی اعظم گڑھ میں مقیم ہوئے تو انہوں نے اپنے اس خواب کی تعبیر کا سامان اکٹھا کرنا شروع کیا، مگر عمر حیات نے وفا نہ کی اور اس کے قیام سے پہلے ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ علامہ شبلی کی وفات کے 3 دن بعد مولانا حمید الدین فراہی کی سرگردگی میں ایک ٹیم بنی اور 1 سال کے اندر دارالمصنفین کا قیام عمل میں آ گیا، جس کے پہلے ناظم علامہ سید سلیمان ندوی بنائے گئے۔ علامہ نے دارالمصنفین کو اپنے خون جگر سے سینچنا شروع کیا اور اس کے 1.5-2 سال بعد معارف مجلہ بھی نکالنا شروع کر دیا یعنی شائع کرنا، جس کا خاکہ علامہ شبلی نے تیار کیا تھا۔ 1916 سے 1949 تک بلا شرکت غیر معارض کے مدیر مسئول رہے۔ دارالمصنفین کے قیام کا اولین مقصد ملک میں اعلیٰ مصنفین اور اہل قلم کی جماعت پیدا کرنا اور تحقیقی و علمی کتابوں کی تصنیف تھا، اور بلا شبہ اس ادارے نے ایسے محققین، مصنفین، قلمکار اور ادیب پیدا کیے جن کی تعداد 50 سے زائد پہنچتی ہے، اور جنہوں نے علم و تحقیق کے میدان میں ایسے کارائے نمایاں انجام دیے جو تاریخ اسلامی کا سنہرا باب ہے۔ مولانا عبدالسلام ندوی، شاہ معین الدین ندوی، عبدالباری ندوی، ریاست علی ندوی، عبدالسلام کدوائی، ڈاکٹر نعیم صدیقی، صباح الدین عبد الرحمن اور ضیاء الدین اصلاح اسی گلشن علم و ادب کے رنگ برنگے پھول ہیں۔ مختلف اسلامی موضوعات پر 250 سے زیادہ علمی تحقیقی تالیفات اور تنصیفات نے اس ادارے کو ایک علمی ریسرچ سینٹر کے طور پر پورے عالم اسلام میں متعارف کرایا ہے، اور اس سب کا سہرا دارالمصنفین کے معمار اور پہلے ناظم علامہ سید سلیمان ندوی کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنے عمر عزیز کے
20 سال سے زائد اس چمن کی آبیاری میں صرف کی علامہ سید سلمان ندوی نہ صرف یہ کہ ایک عظیم شان عالم دین، محقق، مورخ، سیرت نگار، ناقد اور صاحب طرز ادیب اور انشا پرداز تھے، بلکہ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ کا شاعری مجموعہ ارمغان نے سلیمہ کے نام سے شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکا ہے۔ 22 نومبر 1953 کو عالم اسلام کا یہ درخشاں ستارہ 71 سال کی عمر میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا اور اپنے پیچھے سیرت النبی جیسی تصنیف چھوڑ کر اسلامی تاریخ میں اپنا نام سنہرے حروف میں رقم کر گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے۔ بہت بے دین اور عظیم انسان تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔